ماں کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے۔ میدان محشر کا ہولناک منظر اور اولاد آدم علیہ السلام کی نفسا نفسی۔ ہاں مسلمانوں، میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب القیامت کا دن ہوگا تو یہ سورج زمین کے اوپر نظر آئے گا، لیکن وہ زمین کے اوپر نہ ہوگا بلکہ 10 گنا زیادہ اس کی گرماہٹ ہوگی۔ تو لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ سورج زمین پر اتر آیا، لیکن حقیقت میں وہ سورج اس کی گرماہٹ کو بڑھا دیا جائے گا۔ ہاں مسلمانوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر تمام لوگ پریشان ہوں گے، تمام لوگ پریشان ہوں گے۔ کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں پاؤں تک، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں گھٹنوں تک، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں سنڈی تک، کوئی ڈوبا ہوا ہوگا اپنے پسینے میں سر تک۔ یہ عالم ہوگا جب تمام لوگ پریشان ہوں گے اور کہیں گے اب ہم کیا کریں، کس سے مدد مانگے؟ کوئی بھی کسی کی مدد کرنا نہ چاہے گا۔ ہاں مسلمانوں، یاد رکھ لیجئے، آج اس دنیا کے اندر اگر بیٹے کو تکلیف ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے، بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کے بیٹے کو کوئی مار دے، کوئی ایذا پہنچا دے، کوئی کنکر مار دے، کوئی گالی دے دے، تو بدلہ لینے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں، بھائی آ جاتے ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی کسی کا ساتھی نہ بنے گا، باپ بیٹے کا ساتھی نہ بنے گا، بیٹا باپ کا ساتھی نہ بنے گا، ماں بیٹی کی ساتھی نہ بنے گی، بیٹی باپ کا ساتھی نہ بنے گی۔ ہاں ایسے حال ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ جب بیٹی یوں کہے گی اماں آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا، میں جو بھی کہتی تھی آپ مجھے لاکے دیتی تھی، آپ مجھے نیکی دے دو۔ کہا جائے گا نہیں میرے پاس تو نیکی کی کمی ہے، آپ ہی مجھے دے دو۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا میں نے تجھے بڑا کیا، میں نے تجھے پالا، میں نے تیری تربیت کی، ہر تیری خواہش پوری کی، اب تو مجھے ذرا سی نیکی دے دے۔ وہ بیٹا لال کہے گا کہ جس کے لیے باپ نے خون پسینہ بہایا، دھوپ میں کام کیا، وہ بیٹا کہے گا والد محترم میں آپ کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ حال ہوگا میرے بھائیوں۔ آج ہم کہاں ہیں؟ جب یہ عالم دیکھیں گے تمام لوگ پریشان ہوں گے، کوئی کسی کو سہارا نہ دے سکے گا، کوئی کسی کو تسلی نہ دے سکے گا، تمام لوگ پریشان ہوں گے تپش کے اندر اور پسینے کے اندر۔ تو عالم یہ ہوگا کہ تمام لوگ آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ تمام انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ اللہ کے حضور سفارش کر دو، ہماری شفاعت کرا دو۔ آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام فرمائیں گے ان لوگوں میں شفاعت نہیں کرا سکتا، میں سفارش نہیں کر سکتا، وہ اس لیے کہ میں نے ایک دانہ کھایا اور 300 سال تک میں اس دانے کھانے کے بعد اللہ کے سامنے روتا رہا۔ اللہ نے میری دعا قبول بھی کر لی، میری توبہ قبول بھی کر لی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کر الفاظ کیسے نکالوں۔ آج میرے بھائیوں میں جھوٹ بول کر، آج میں شراب پی کر، ماں باپ کا دل دکھا کر، دوسروں کا دل دکھا کر ہم سوچتے ہیں کہ 2 وقت کی نماز پڑھ لینے، 2 دن کے روزے رکھ لینے سے، حج کو کر آنے سے ہم جنت کے حقدار بن گئے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں مسلمانوں، یاد رکھ لیجئے میدان محشر کا ہولناک منظر کیا ہے۔ آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام انکار کر دیں گے کہ نہیں میں آپ کی شفاعت نہیں کرا سکتا۔ وہ کہیں گے تو آپ بتاؤ ہم کیا کریں؟ آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام فرمائیں گے کہ ہاں میں آپ کو راستہ بتا سکتا ہوں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر عرض کریں گے اے اللہ کے نبی آپ ہماری شفاعت کرا دیجئے، اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ اللہ فیصلہ کر دے، اگر جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم کا، اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کا۔ یہ دھوپ اور یہ پسینہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔
حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام یہ گفتگو تمام انسانیت کی سن رہے ہیں، وہ فرمائیں گے اے لوگوں نہیں میری مجال نہیں کہ میں آپ کی درخواست اللہ کے حضور کر دو، یہ میری طاقت نہیں، یہ میری ہمت نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہونے والا، لیکن ہاں میں تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ذریعہ بناتا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جاؤ آپ اللہ کے خلیل کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب تمام لوگ پریشانی میں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائیں گے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرا دیجئے، آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے نہیں میری طاقت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے، میری طاقت نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے، ہاں میں تمہیں ایک راستہ بتا دیتا ہوں، میں آپ کو اچھی منزل بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں منزل پہ پہنچنے سے آپ کا کام ہو جائے۔ تمام لوگ طلبگار ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بتاؤ اب ہم کہاں جائے؟ ہم آدم کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نوح کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا، ہم آپ کے پاس آئے، اب آپ انکار کر رہے ہیں، ہم کہاں جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ تم حضرت اللہ کے کلیم کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ، تمام انسانیت دوڑی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جا کر کہا اے اللہ کے کلیم، آپ تو اللہ سے کلام کرنے والے ہو، آپ تو اللہ سے باتیں کرنے والے ہو، آپ اللہ سے سفارش کرا دیجئے، آپ اللہ سے شفاعت کرا دیجئے، آپ اللہ سے گزارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے اے لوگوں تمہیں کس نے بھیجا؟ وہ فرمائیں گے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے بھیجا۔ فرمایا کہ جو کام حضرت ابراہیم نہ کر پائے وہ میری کیا مجال، میں بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ وہ پریشان کہ اب کرے تو کرے کیا کرے؟ آدم نے انکار کر دیا، نوح نے انکار کر دیا، ابراہیم نے انکار کر دیا، جو اللہ کے دوست ہے کلیم اللہ نے انکار کر دیا، جو اللہ سے گفتگو کرنے والے ہیں، اب ہم جائیں تو کہاں جائے؟ راستہ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ ہماری گزارش ضرور سن لو، آپ ہماری درخواست اللہ کے حضور ضرور بھیج دو، آپ ہماری شفاعت کرا دو، اللہ کے حضور آپ یہ کام کرا دو۔ فرمایا یہ کام میری بس کی بات نہیں، یہ طاقت میرے اندر نہیں، یہ ہمت میرے اندر نہیں۔ مسلمانوں کون ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول ہے، لیکن ڈر ہے آج میں گناہ کھلے عام کر کر اللہ سے نہیں ڈرتا۔ آدم علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا اور 300 سال تک آنکھوں سے آنسو نکلتے رہے اور روتے رہے اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں نے خطا کی ہے معاف فرما دے، آج میں نماز کو چھوڑ دو، روزے کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کو رد کر دو، حج کو رد کر دو، ماں باپ کی خدمت کو میں رد کر دو۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو گنہگار نہیں، ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مسلمانوں اپنی زندگی کو سدھارو، اپنی زندگی کو سدھارو۔ میدان محشر میں کیا جواب دے پاؤ گے؟ میدان محشر میں کیا جواب دو گے؟ تمام انسانیت پریشان ہے کہ تمام انسانیت پریشان ہے۔ آدم نے منع کیا، نوح نے منع کیا، حضرت ابراہیم نے منع کیا، موسیٰ کلیم اللہ نے منع کیا، اور ہاں مسلمانوں عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تمام انسانیت نے اب آپ ہمیں راستہ بتاؤ ہم کیا کریں؟ فرمایا صرف ایک ہی راستہ ہے جہاں سے تمہیں منزل مل سکتی ہے، ایک ہی راستہ ہے جہاں تمہاری بات مانی جا سکتی ہے، وہ راستہ ہے میرے اور آپ سب کے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تمام لوگ جناب رسول علیہ السلام کے پاس پہنچے اور جا کر یہ ماجرا بتایا کہ آدم نے انکار کر دیا، حضرت نوح نے
انکار کر دیا، اللہ کے کلیم نے منع کر دیا، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی منع کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی بس آخری راستہ آپ کا ہے، اب ہم بتاؤ کیا کرے؟ اللہ کے نبی ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ کے نبی ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ پسینہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ سورج کی گرماہٹ ہم سے صحیح نہیں جاتی۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ یہ بات سن رہے ہیں اور اللہ کے حضور پہنچے۔ اللہ کے حضور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں گر گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، یہ بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے جو آپ یہاں پر آ گئے؟ فرمایا، اللہ یہ تمام انسانیت پریشان ہے، آپ حساب و کتاب شروع کر دو۔ اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کی بات مانی اور حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ مسلمانوں اب سنو، جب حساب و کتاب کی منظوری مل گئی تو تمام لوگ لائن میں کھڑے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر حساب کا کس کا آنا ہے، سب سے پہلے حساب کس سے لیا جانا ہے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ کھڑے ہیں کہ کس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی آگے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، فرمایا جاؤ آپ حساب دو۔ وہ گھبرائے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی میری عمر تو زیادہ اسلام سے پہلے گزری ہے، میں نے بڑھاپے میں اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی مجھے نہیں آپ کسی اور کو بھیج دو۔ فرمایا نہیں آپ ہی جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور اللہ کے سامنے پہنچنے کے بعد سجدہ ریز ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے محمد کے یار پریشان کیوں ہے، بتاؤ کیا دقت ہے؟ ہاں مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو بھی حساب لیا گیا بڑا سہولت سے لیا گیا، بڑی سہولت سے لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تمام بندوں پر انعام فرمائیں گے، تجلی ڈالیں گے، لیکن خاص تجلی صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر فرمائیں گے۔ اب ان کا حساب ہو گیا کہ جنت کے حقدار ہو۔ اس کے بعد اب تمام لوگ سوچ رہے ہیں اب کس کا نمبر ہے، اب کس کی باری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جاؤ اللہ کے حضور جاؤ۔ حضرت عمر اللہ کے حضور پہنچے، اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، السلام علیک یا عمر، یعنی عمر تجھے سلامتی ہو۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے جب اعمال دیکھے تو خوش ہو گئے اور فرمایا کہ جاؤ آپ جنت کے حقدار ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تیسری مرتبہ نمبر آیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑا اور کہا جاؤ اپنا حساب دو۔ جب اللہ کے سامنے حضرت عثمان غنی پہنچنے کے بعد اللہ نے اعمال دیکھے، اللہ رب العزت والجلال نے اعمال دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور کیوں نہ ہو خوشی کا اظہار، وہ اس لیے کہ ایک دن کی بات ہے، عید کا دن ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید کی نماز کو مسجد تشریف لے جانے لگے۔ پیچھے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئی اور فرمایا، اللہ کے نبی کچھ کھانے پکانے کا سامان لا دیجئے کہ کچھ پکا لیا جائے، وہ اس لیے کہ عید کا دن ہے، تمام یتیم بچے آئیں گے، جو بیوائیں ہیں وہ بھی آئیں گی اور اپنی حاجتوں کو ہمارے سامنے رکھیں گی، ہم ان کو کیا دے سکیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور مسجد تشریف لے گئے۔ آ کر دیکھا کہ وہاں تمام بچے کھا رہے ہیں اور گھر کو لے جا رہے ہیں، تین بچے وہاں کھا رہے ہیں، اور جو بیوہ ہو چکی ہے وہ بیچاری بیوائے وہاں سے سامان لے کر اپنے گھروں کو جا رہی ہے۔
یہ ماجرہ دیکھ کر اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرہ کیا ہے؟ اب میں جب نماز کو گیا تو کچھ نہیں تھا، اب سب پکا ہوا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام آپ کی ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک اونٹ بندھا ہوا سامان کا بھیجا کہ جس اونٹ کے اوپر تمام سامان لدا ہو ہر ازواج مطہرات کے گھر وہ بھیج دیا۔ تو اللہ خوش کیوں نہ ہوئے؟ اس کے بعد مسلمانوں اور میرے بھائیوں باری آتی ہے، کس کی باری آتی ہے؟ حضرت ابو بکر کی باری آ گئی، عمر کی باری آ گئی، عثمان کی باری آ گئی، اب علی کی باری آئی۔ حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد حساب کتاب بڑا مختصر لیا گیا اور فرمایا جاؤ میں آپ سے راضی ہوں۔ اس کے بعد مسلمانوں تمام نیک انسانوں کا حساب لیا گیا، تمام نیک بندوں کا حساب لیا گیا اور تمام گنہگاروں کا حساب لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام لوگ صف بنا لو اور مجرموں کی صف الگ ہو جائے اور نیک بندوں کی صف الگ ہو جائے، اب میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ چلو جنت کے اوپر کو جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اب جو لوگ گنہگار ہوں گے جب وہ پل صراط کے اوپر جو جنت کا راستہ ہے اس پر چلیں گے، وہ گر گر کر نیچے جائیں گے، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتے جائیں گے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو وہ بجلی کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اونٹ کی رفتار سے، کوئی بھاگنے کی رفتار سے جنت کی طرف کو جا رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو سدھارو، اپنے اعمال کو اچھے کرو۔ ہمارے اعمال بہت خراب ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ میں کبھی کبھی یوں کہہ دیا کرتا ہوں کہ ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار وفا وہ پیار محبت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے بھائیو ایک دن مر کے جانا ہے، یہ دنیا کے گھر، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے بچے، یہ دنیا کی سڑکیں، یہ دنیا کے رونق ختم ہو جانے والی ہے۔ اپنی آخری گھر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔